پرانے زمانے کی بات ہے، ایک گھنا سرسبز و شاداب جنگل تھا جسے سب جنگل روشنی کے نام سے جانتے تھے۔ اس جنگل میں بے شمار پرندے، جانور اور جادوئی مخلوقات آباد تھیں، مگر سب سے نرالی اور خوبصورت ایک چڑیا تھی جسے سب ہیرا چڑیا کہتے تھے۔ اس کے پر نیلے رنگ کے تھے جو سورج کی روشنی میں چمکتے تو لگتا جیسے نیلم کے جواہرات بکھر گئے ہوں۔ وہ نہایت مہربان، ذہین اور نڈر چڑیا تھی۔ ہیرا چڑیا کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک عام چڑیا نہیں تھی، بلکہ اسے ایک نیک دل پری نے اپنی خاص دعا سے جنم دیا تھا۔ جنگل میں ہر مخلوق اس کی عزت کرتی اور وہ خود بھی سب کی مدد کرتی، مگر ایک دن جنگل میں عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ درختوں کے پتے سوکھنے لگے، ندی کا پانی رک گیا اور جانور بیمار ہونے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہیرا چڑیا نے بلند آواز میں جنگل والوں سے پوچھا۔ ہمیں نہیں معلوم ہیرا، ایک خرگوش بولا۔ شاید کوئی جادو ہے جو پورے جنگل کو دبوچ رہا ہے۔ اسی رات جب چاندنی پوری شدت سے چمک رہی تھی، ایک بھیانک آواز جنگل میں گونجی۔ وہ آواز کسی پرانی بدصورت عورت کی تھی جو کہہ رہی تھی، میں واپس آ گئی ہوں، پریوں کی دشمن، جادوگرنی ظالم زیتونہ۔ اب اس جنگل میں صرف اندھیرا ہوگا۔ سب جانور خوف زدہ ہو گئے۔ ہیرا چڑیا نے سنا تو وہ فوراً اڑ کر اس مقام پر گئی جہاں سے آواز آئی تھی۔ وہاں ایک بڑی بدصورت عورت کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک سیاہ عصا تھا۔ اس کے چہرے پر نفرت اور آنکھوں میں آگ تھی۔ ہیرا چڑیا نے بہادری سے کہا، تم کون ہو اور اس جنگل کو کیوں برباد کر رہی ہو؟ زیتونہ نے کہا لگایا، میں وہی ہوں جسے پریوں نے سینکڑوں سال پہلے قید کیا تھا، مگر اب میں آزاد ہوں اور میں اس جنگل کی روشنی چھین لوں گی۔ اگلے دن جب جنگل کے مکین خوف کے سائے میں سو رہے تھے، ایک روشنی کا گولا آسمان سے زمین پر اترا۔ وہ ایک خوبصورت پری تھی جس کا نام نوری تھا۔ نوری پری وہی تھی جس نے ہیرا چڑیا کو جنم دیا تھا۔ ہیرا چڑیا نے اسے دیکھتے ہی کہا، ماں، آپ واپس آ گئی ہیں؟ نوری نے کہا، ہاں بیٹی، مجھے علم ہوا کہ زیتونہ واپس آ گئی ہے، مگر وہ اب بہت زیادہ طاقتور ہو چکی ہے، ہمیں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ ہیرا چڑیا نے کہا، تو پھر ہم سب مل کر لڑیں گے۔ نوری نے ایک جادوئی کتاب ہیرا کو دی اور کہا، یہ طلسمی کتاب ہے، اس میں وہ منتر ہے جو زیتونہ کی طاقت کو ختم کر سکتا ہے، مگر اسے پڑھنے کے لیے سچائی، قربانی اور بہادری کی ضرورت ہوگی۔ ہیرا چڑیا کتاب لے کر روانہ ہو گئی۔ راستے میں اسے مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ پہلی آزمائش، ایک اندھیرے غار میں داخل ہو کر سچ بولنا تھا۔ وہاں ایک سایہ اس سے سوال کرتا، کیا تم واقعی دوسروں کے لیے قربانی دے سکتی ہو؟ ہیرا نے کہا، ہاں، اگر میں جنگل کی خوشیاں واپس آ سکتی ہیں تو میں اپنی پرواز بھی قربان کر سکتی ہوں۔ دوسری آزمائش، ایک جھیل کے کنارے ایک پرانا دوست ملا جس نے اسے اپنی طرف روکنے کی کوشش کی، مگر وہ جانتی تھی کہ منزل آگے ہے۔ تیسری آزمائش، کتاب کا منتر صرف تب ظاہر ہو سکتا تھا جب ہیرا چڑیا اپنی سب سے بڑی کمزوری یعنی ڈر کو شکست دیتی۔ ہیرا چڑیا نے اپنی آنکھیں بند کیں، دل سے دعا کی اور جب آنکھیں کھولی تو منتر چمکنے لگا۔ ہیرا چڑیا واپس جنگل پہنچی جہاں زیتونہ نے پری نوری کو قید کر لیا تھا، اور جنگل میں ہر طرف اندھیرا پھیل رہا تھا۔ آسمان سیاہ، درخت مرجھائے ہوئے اور ندی کی سطح پر سیاہی تھی۔ ہیرا چڑیا نے بلند آواز میں منتر پڑھا، نور دل، سچ کا جادو، اندھیرے کو چیر دے، پریوں کی طاقت سے بدی کو زنجیر دے۔ جیسے ہی وہ منتر مکمل ہوا، ایک زوردار روشنی پھٹی۔ زیتونہ کا عصا ٹوٹ گیا، اس کے چہرے پر دہشت چھا گئی۔ نہیں، تم ایک معمولی چڑیا ہو، تم ایسا نہیں کر سکتی، زیتونہ چلائی۔ ہیرا چڑیا نے کہا، جب نیت صاف ہو تو سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ روشنی نے زیتونہ کو لپیٹ لیا اور وہ ایک پرندہ بن کر آسمان میں کہیں غائب ہو گئی۔ جنگل پھر سے ہرا بھرا ہو گیا، جانور ہنسنے لگے،
پھول کھلنے لگے اور ندی گنگنانے لگی۔ نوری پری آزاد ہو گئی اور اس نے ہیرا چڑیا کو اپنے پروں سے چھوا، جیسے ہیرا کے پر مزید چمکدار ہو گئے۔ تم صرف میری بیٹی نہیں، جنگل کی نجات دہندہ ہو، نوری نے کہا۔ ہیرا چڑیا نے کہا، میں صرف وہی بنی جو آپ نے مجھے بنایا، ایک ہمدرد، بہادر اور سچی چڑیا۔ اس دن کے بعد سے جنگل کے سب پرندے، جانور اور پریاں ہیرا چڑیا کو اپنا ہیرو ماننے لگے۔ سال گزرتے گئے مگر ہیرا چڑیا کی داستان جنگل میں نسلوں تک سنائی جاتی رہی۔ ہر بچہ یہ سیکھتا کہ سچائی، قربانی اور بہادری ہی وہ خوبیاں ہیں جو اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہیں۔ ہیرا چڑیا نے ثابت کر دیا کہ چاہے وجود چھوٹا ہو، ارادے بڑے ہوں تو دنیا بدلی جا سکتی ہے۔ ہیرا چڑیا اور پری صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ روشنی ہمیشہ اندھیرے پر غالب آتی ہے، بس ہمیں یقین، حوصلہ اور سچائی کا دامن تھامنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی مزید کہانیوں کی ویڈیوز سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل حکایت زمانہ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام کہانیوں کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔